اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ فکر رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج رمضان مبارک کی 4 تاریخ ہے اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں علامہ محترم احمد حسن حسنی صاحب اور ان کے ساتھ معروف علاقے کے اس علاقے کے گجرانوالہ کے پاکستان کے، میں اگر کہوں تو دوسری بات نہیں ہوگی، جہانگیر مصطفی صاحب ایک بار پھر میرے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ان دونوں احباب سے کلام سننے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، لب پہ نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، لب پہ نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، غوث کتب ابدال کلندر سب ان کے محتاج، غوث کتب ابدال کلندر سب ان کے محتاج، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، سنائے اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، سنائے
ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، جہانگیر مصطفی صاحب نے خوبصورت کلام پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً درود و سلام پیش کیا۔ تو بات چیت کا سلسلہ جو جاری رکھوں گا، لیکن یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا ویلکم بیک۔ فکر رمضان کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ محترم احمد حسن حسنی صاحب موجود ہیں، تو جہانگیر مصطفی صاحب موجود ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی رمضان کے اوپر، ایک خوبصورت سلسلہ جاری تھا جس میں آپ نے رمضان اور قرآن کو جوڑا کہ دونوں لازم و مظلوم ہیں، اور قرآن کے بغیر رمضان نہیں، اور رمضان کے بغیر قرآن نہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی۔ رمضان جو ہے قرآن کے رمضان کے اندر قرآن آیا، اور قرآن کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و مظلوم ہیں۔ ہم کیسے آپ اجاگر کریں کہ ہم رحمت کا یہ اشرہ جو ہے، اور قرآن کے ذریعے ہم کیسے رحمت اور زیادہ سمیٹ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین کو ہمارے علم میں یہ اضافہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، جس طرح میں نے ابتدا میں پہلے عرض کیا کہ اس عشرہ رحمت میں حصول رحمت کا ایک سبب جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے قرآن کی پیروی۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن میں تدبر کا حکم دیا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کہ بھلا انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ تو محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، 3 چیزیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک ہے بیماری، اور دوسرا اس بیماری کے لگنے کی وجہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے بیماری کا حل۔ اب بیماری کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں یہ بیان فرماتا ہے، میں بیماری یہ ہے کہ ان کے دلوں کو تالے لگ گئے، ان کے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ کیوں لگے ہیں؟ اس بیماری کے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیماری کے لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غوطہ زد نہیں ہوتے، قرآن کو اپنا مسیحا نہیں بناتے، قرآن سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ان کے دلوں کو تالے لگ گئے۔ اب پروردگار یہ اس بیماری کے لگنے کی وجہ ہے کہ وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا حل یہی ہے کہ جس قرآن کو چھوڑنے سے یہ بیماری لگی ہے، اور جس قرآن سے دور ہو کر تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں، اسی قرآن میں غوطہ زد ہو جاؤ، اسی قرآن کو اپنا مسیحا بنا لو، اسی قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تمہارے دل جو زنگ آلودہ ہو چکا ہے، اللہ اس دل کو قرآن کے نور سے منور کر دے گا۔ تو محترم حاضرین، یہی وجہ ہے، محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن میں غوطہ زد نہیں ہوتے، قرآن سے کچھ سیکھتے نہیں۔ آج اس پرفتن دور میں ہماری وہ نوجوان نسل جو اپنے وقت کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی طرح کے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر قرآن کو سینے کے ساتھ نہیں لگاتے، قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھتے، یا کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن کا درس حاصل نہیں کرتے۔
تو ایسے لوگ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. اس لیے اور ہم اس پرفتن دور میں قرآن میں تدبر تو دور کی بات ہے، ہم نے قرآن کو فقط مردوں کی بخشوانے کے لیے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ زندوں کا منشور تھا، زندوں کا دستور تھا. ہم جب کوئی وفات پاتا ہے اس کی بخشش کے لیے ہم قرآن اٹھاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ جب تمہیں تکلیف آتی ہے، جب نزع کا وقت تمہیں آتا ہے اور اس وقت تم قرآن پڑھتے ہو، یاسین کی تلاوت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ مرنے والے کی جو ہے سانسیں جو اکھڑ رہی ہیں یہ آسان ہو جائیں، تب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو اس کی موت کی آسانی کے لیے. تو علامہ اقبال جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ کاش کہ تم نے اس قرآن سے مرنا نہیں بلکہ جینا بھی سیکھا ہوتا. اور خدا کی قسم اگر ہم اس قرآن سے مرنا نہیں بلکہ جینا سیکھ لیتے تو ہمارا مرنا بھی آسان ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اس شخص کی کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا، رمضان کا ادب و احترام کیا، رمضان کی تعظیم کی. تو رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ پروردگار اس شخص نے اس مہینے کے اندر اس نے میرا ادب کیا، احترام کیا اور اس ماہ مبارک میں اس نے روزے کے ساتھ رہا اور تیری اطاعت میں زندگی بسر کرتا رہا. رمضان یہ گواہی دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا پروردگار اس کی بخشش فرما دے. تو پروردگار رمضان کی سفارش قبول کرتے ہوئے جس شخص نے رمضان کا ادب کیا اس کی بخشش فرما دے گا. پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار اس بندے نے رمضان کے اندر مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، اور جب رات کو سونے کا وقت ہوتا بستر پہ لوگ جاتے یہ نماز تراویح میں مسجد میں آ کر یہ مجھے سنا کرتا تھا، تیرے کلام پاک کو سنتا، اس کی تلاوت کو سنتا، محبت کے ساتھ سنتا تھا. اے پروردگار میں اس کے حق میں یہ تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں، اے مولا تو اس کی بخشش فرما. تو پروردگار قرآن کی سفارش قبول کرتے ہوئے وہ شخص جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا، قرآن کو پڑھتا ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا، اس پہ عمل کرتا ہوگا، پروردگار قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس شخص کی بخشش فرما دے گا. تو محترم ناظرین، ہمیں قرآن میں غور و فکر کا حکم ہے، اس لیے حصول رحمت کا یہ عشرہ رحمت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو تو ہمیں قرآن کی پیروی کرنی ہوگی، قرآن کو مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. جنگیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ مختلف چینل کے اندر بھی آپ نے ثنا خوانی کرتے ہیں، تو یہ جو شوق ہے یہ کس کو دیکھ کے آپ کو حاصل ہوا، یہ نصیب ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مجھے یہ سرکار کی ثنا خوانی کا حصہ آیا میرے نصیب میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کے میں نے اسی سے نعت سیکھی ہے اور میرا کوئی ایسا استاد نہیں تھا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، میرے بڑے بھائی شروع میں سے ہی ثنا خوانی کرتے تھے، اس کی وجہ سے مجھے بھی انشاءاللہ یہ سعادت نصیب ہوئی، تو اس لیے میں یہ ثنا خوانی کر رہا ہوں. جی یہ تو آپ نے پہلے بھی مجھے بتایا کل کے پروگرام میں بھی. اس کے علاوہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ یہ ذرا بات بیسک یہ علامہ صاحب یہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے، یہ بھی بخوبی مجھے جانتے ہیں کہ میرا ایک انداز اپنا ہے، میں کسی کو فالو نہیں کرتا. اگر کسی کو فالو کروں، آپ خود بھی سردار صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کافی میں پروگرام کر چکا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں کافی ثنا خوان مصطفیٰ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن میرا منفرد انداز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کسی کو پک نہیں کیا، یہ مجھ پہ اللہ رسول کا فضل ہے، پنجتر پاک کا کرم ہے. اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میرے بڑی بھائی جن کی نظر تھی مجھ پہ، پھر میں نے انہیں دیکھا، میں نے انہیں سنا، پھر میں بھی ثنا خوان بن گیا. سبحان ماشاءاللہ. اس کو ایز اے پروفیشنل آپ لے کے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، ملک کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ جا کے میں ناشر نہ پڑھتا ہوں. کوئی ایسے علماء کرام مشائخ مجھے سب جانتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں ہر علاقے میں، یہاں کے حتیٰ کہ میں کراچی بھی یہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کیا ہمیں آپ سنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میں
تاجدار گولڈا سعادت پیر نصیر الدین نسیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام آپ کو سناتا ہوں. جی جی آپ ماشاءاللہ جو میں نے وہ انشاءاللہ وہ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو سیٹنگ کریں. یہ بھی سعادت پیر نصیر الدین جی جی ان کا ہی ٹھیک ہے، میں نے وہی سننا تھا، ان کا کلام کرتا ہوں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی نور و بشر غیب کو چھوڑ، سبحان اللہ. حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیب کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیب کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی. سبحان اللہ. آخر میں صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایمان فروش لکھتے ہیں، سماعت فرمائیں. کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار جو آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ
سرکار جو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جادو جیسی آواز ہے، اپنی آواز میں جکڑ لیتے ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ۔ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے مالک۔ جی ناظرین، بات چیت کا اور ثنا خوانی کا یہ سلسلہ جو جاری رہے گا، لیکن یہاں جو ہے چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک، فکر رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ایک بار پھر۔ محترم جنگیر مصطفی صاحب نے خوبصورت کلام، نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ صاحب کا محترم کا ہمیں کلام سنایا، اور ہمارے دلوں کے اندر نور، محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنا اظہار کیا، اور ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت کو چار چاند لگائے۔ تو صدر صاحب، میں یہاں آپ کو بات کی قطع کلامی معاف۔ ماشاءاللہ جس طرح کہ ہمارے محترم جناب بھائی جہانگیر صاحب نے خوبصورت انداز میں پڑھا، دعا ہے اللہ پاک ان کے درد و سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، انہیں مکمل صحت یابی نصیب فرمائے۔ جس طرح کہ یہ سفر کرتے ہیں حضور کی ثنا خوانی کے لیے، جہاں جہاں جائیں اللہ ان کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اس ماہ مبارک کے صدقے سے۔ تو جو کہ انہوں نے کلام پڑھا پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو الحمدللہ میرے خاندان کی اور میری ان سے کافی روحانی وابستگی ہے، اور بڑی ان کا کرم ہے روحانی طور پہ، اور ہم بھی ان کی مزار شریف پہ جاتے ہیں۔ تو ایک ان کا ایک کلام ہے جو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے لکھا، تو وہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو ان کی طرح میں جو ہے اس میں سوز میں تو نہیں سنا سکتا، مگر نثر کی صورت میں میں آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ اور پھر جب حضور کے گنبد خضراء کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، آقا میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی۔ پھر آپ کہتے ہیں حضور کے در کے بارے میں کہ پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ پھر آگے عرض کرتے ہیں کہ صد شکر کہ میں بھی ہوں بکھاری تیرے در کا، آقا صد شکر کہ میں بھی ہوں بکھاری تیرے در کا، صد فخر کہ حاصل ہے گدائی تیرے در کی، صد فخر کہ حاصل ہے گدائی تیرے در کی۔ اور پھر آپ یوں عرض کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا در سے تیرے اللہ کا در ہم کو ملا ہے، آقا در سے تیرے اللہ کا در ہم کو ملا ہے، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی۔ کلام بہت طویل ہے، مگر وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں جو ان کا آخری مقطع ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کمال کرتے ہیں مقطع میں، فرماتے ہیں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آقا آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اس ماہ مبارک کی بابرکت ساتوں میں سردار صاحب میں اپنی ناظرین کو بھی ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جن آنکھوں نے
گنبد خضرا کو نہیں دیکھا، پروردگار انہیں اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں سے بار بار اس در کی باادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور اسی طرح جس طرح ہم یہ قافلے کی صورت میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک گروپ کی صورت میں، دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں بھی اسی طرح گروپ کی صورت میں اپنے محبوب کی در کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی جیسے جنگیر مصطفی صاحب کے کلام سے پہلے آپ قرآن اور رمضان کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، جی ایسے یہ رحمت کا عشرہ ہے، بالکل ایسے، تو شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے، کہا ایسے جاتا ہے، جی حدیث مبارکہ ٹھیک ہے، میں، جی حدیث مبارکہ میں بھی ہے الحمدللہ، اور ہمارا ایمان ہے، بالکل ایسے، لیکن اس کے باوجود شیطان ہمیں پھر بھی نظر آتا ہے انسانوں کی شکل میں، بالکل ایسے، وہ قابو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شیطان کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے نفس پہ اوپر قابو کیسے کر سکتے جی ہیں؟ بہت خوب۔ یہ رمضان کی فضیلت سے ہم کیسے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ بتائیں گے؟ تو ستار صاحب جس طرح کہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی بعض انسانوں کی اعمال سے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، تو اس میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی اس قدر وہ اپنی برائی کی صلاحیت کر جاتا ہے، پھر جیسے ہی شیطان تو قید ہو جاتا ہے مگر اس کی اس برائی کا اثر انسان کی طبیعت پہ رہتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ نے نفس اور شیطان کی بات کی، تو یہاں میں اس تمہید کے ساتھ اپنی بات کو تھوڑا سا میں طویل کروں گا، وہ یوں کہ اللہ رب العزت نے جب سے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اسی وقت سے انسان کے جو ازلی دشمن ہے وہ دو دشمن ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی دشمن۔ ظاہری دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، صحیح، اور جو باطنی دشمن ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور پروردگار نے انسان کو عقل اور شعور بھی عطا فرمایا بے شک، کہ انسان اچھائی اور برائی کا فرق جو ہے وہ کر سکے۔ بے شک، اب انسان کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تمام تر، پھر بھی پروردگار نے انسان کی رہنمائی کے لیے شروع سے ہی انبیاء کو بھیجا، بے شک، انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ وہ اسے انسان کو حق کا راستہ دکھائیں۔ بے شک، اب یہ دیکھیں کہ انسان چونکہ نائب بن کے آیا ہے، بے شک، اللہ کا نائب بن کے آیا ہے، تو پروردگار کی ذات یہ چاہتی ہے جس طرح میری ذات بلند ہے میرا نائب بھی بلند ہو۔ بے شک، تو اب پروردگار نے انسان کی بہتری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پھر ان کے ساتھ ساتھ جو آسمانی کتب ہیں ان کو نزول فرمایا تاکہ انسان ان سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار کی ذات وہ تمام اتمام حجت جو ہے مکمل کر رہی، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، ہمیں کوئی رہبر نہیں ملا تھا۔ پروردگار نے تمام تر جو ہدایت کے اسباب ہیں سارے کے سارے پیدا کر دیے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے ہدایت نہیں مل سکی۔ اس نے اتمام حجت کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر دیے۔ اسی کے ساتھ چونکہ شیطان بھی ساتھ ہے تو پروردگار نے ایک ماہ مبارک ایسا عطا فرمایا ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا، صحیح، تاکہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کل قیامت کے دن کہ مولا میرے تو دو دشمن تھے، ظاہری بھی باطنی بھی، میں جھگڑا ہوا تھا دشمنوں کے اندر، میں کیسے نیکی کی طرف آتا؟ تو پروردگار نے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں شیطان کو قید کر دیا، فرمایا کہ تمہارا جو باہر کا دشمن ہے اس کو قید کر دیا گیا ہے، اب تمہارے پاس ایک دشمن ہے، وہ ہے اندر کا دشمن، اور یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اندر کا جو بھیتی ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو نفس امارہ جو ہے اب یہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر پروردگار نے ایک دشمن کو قید کر دیا، جو باطنی دشمن ہے اس کو بھی زیر کرنے کے لیے انتظامات پیدا کر دیے۔ بے شک، وہ انتظامات کیا ہے؟ وہ ہے روزہ رکھنا، وہ ہے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور رات کی تراویح ادا کرنا۔ اس سے یہ ہے کہ جب ہم نفس کی مخالفت کرتے ہیں نفس زیر ہوتا ہے، نفس دل کو نفس چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، پانی پیوں، گرمی ہے تو ٹھنڈے مشروب کو نفس چاہتا ہے، تو انسان روزے کے ساتھ نفس کو کنٹرول کرتا ہے، نفس کو روکتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، یوں نفس زیر ہوتا ہے۔ آپ یہ مثال اس کو یوں سمجھیں کہ نفس کو صوفیاء کرام نے ایک سرکش گھوڑے کی مثال دی ہے،
جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے، باغی گھوڑا ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے قابو میں نہیں آتا. اس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے پھر مالک کیا کرتا ہے؟ اسے بھوکا رکھتا ہے، اسے پیاسا رکھتا ہے تاکہ اس کی سرکشی ٹوٹ جائے اور یہ میری بات مانے. تو وہ دو کام کرتا ہے مالک، ایک تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، دوسرا اس پر زیادہ بوجھ لاد دیتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے تاکہ اس کی سرکشی، اس کی بغاوت ٹوٹ جائے. تو پروردگار نے دیکھیں اس ماہ مبارک میں ہمارے ایک دشمن کو قید کر دیا، اور جو اندر کا دشمن ہے نفس، اس کے لیے بھی انتظام پیدا کر دیے کہ دن کو ہمیں بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے. حکم ہے کہ پیاسے رہو تاکہ نفس کنٹرول میں ہو، اور جو زیادہ بوجھ ہے عبادت کا وہ تراویح کی صورت میں رکھ دیا ہے تاکہ رات کو تم قیام کرو، تمہارا قیام اللیل ہو، تمہارے نفس پہ عبادت کا بوجھ آئے اور یوں تمہارا نفس زیب ہو جائے. اسی بات کو آگے بڑھاؤں اگر جی کہ اگر ایک انسان رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا ہے، بالکل گناہ کی تو وہی سزا ہے جو لکھی گئی ہے، بالکل لیکن اگر ایک بندہ نیکی کرتا ہے، بالکل عام روٹین میں اگر نیکی کرتا ہے اس کا اجر اور ہے 10 گنا 700 گنا بھی تک بھی ہے. تو یہ رمضان کی فضیلت نہیں ہے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے کہ نیکی کرے زیادہ سے زیادہ اور گناہ سے دور دے. اور جو ہم کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کیسے اجر دیتا ہے؟ ایک اگر نماز عام روٹین میں آپ باجماعت پڑھتے ہیں اور رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو یہ سو حقیقت ہے کہ رمضان مبارک کے حدیث مبارکہ میں ہے، ہاں. میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بے شک نفل فرض کے برابر کر دی جاتے ہیں، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ثواب کو ہر طرح سے بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اس ماہ مبارک کی برکت ہے. اور اسی کے ساتھ جیسے آپ نے بات کی گناہ کی، تو اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی توقع ہے کہ پروردگار، اصل پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے. یہاں تک کہ ہم نے حکایات میں پڑھا کہ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو اس لیے تھپڑ مارا کہ اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں بازار میں چل رہا تھا اور کھا رہا تھا صاحب. تو اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تم نے اس ماہ مبارک میں، رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے، تم نے اس کا ادب نہیں کیا، تم ان کے سامنے کھا رہے ہو. تو پروردگار نے اس کو ماہ رمضان کے ادب کی برکت سے اسے ایمان سے مشرف کر دیا. تو یہ ماہ مبارک کا ادب ہے. جہاں ایک عام مجوسی نے اس ماہ مبارک کا ادب کیا، وہیں ہم مسلمانوں پر لازم ہے اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہر طرح کے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں. تو میں عرض کر رہا تھا نفس کو کنٹرول کرنے کی، اس ماہ مبارک کے اندر پروردگار نے نفس کو کنٹرول کرنے کا انتظام بھی سارا کر دیا. نہیں، جو لوگ مختلف چوراہوں پہ، جی، ہوٹلوں پہ، بالکل. یہ اسلامی ملک ہونے کے بعد بالکل ایسے ہی مختلف بازاروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہوٹل کھلے ہیں، شٹر نیچے کر کے کھاتے ہیں لوگ چھپ کے. تو کیا ان کو خوف خدا نہیں ہے؟ یہی بات ہے کہ اصل میں ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ختم ہو گیا کہ اس ماہ مبارک کے ادب و احترام سے ہم خالی ہو گئے کہ لوگ اس ماہ مبارک کے اندر بھی چھپ چھپا کر دیکھیں وہ کب تک کس سے چھپیں گے. نہیں، اللہ سے، وہی تو لوگوں سے چھپ کر تو انسانوں سے چھپتے ہیں. جی، انسانوں سے چھپ کر تو وہ کر رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں اس مقام جہاں کون سا وہ مقام ہے جہاں پروردگار کی ذات نہیں دیکھ نہیں. تو یہ اصل خوف خدا ہے. یہ دین سے دوری ہے، یہ دین سے دوری ہے کہ جب دین سے قریب ہوں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ اس ماہ مبارک کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے. یہ خوف خدا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی اس طرح چھپ چھپا کے کھانا کھاتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرمائے. آج جو نوجوان ہے وہ دین سے دور ہوتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ چیزیں موجود ہیں اس کے پاس کہ وہ ان کی طرف راغب ہے. ان کو اگر باوضو ہونا بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے. ہمارے ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ بتائیں کہ ایک انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو وضو کیسے کرنا چاہیے اور نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا سا بیان کر دیں. جی، اس میں ایسا ہے کہ یہ مکمل طور پہ جو بنیادی یہ مسائل ہیں جو جس کو آپ نے ذکر کیا، وضو کے ہوں، غسل کے ہوں، یہ بنیادی مسائل ہیں. جیسے ہی ایک مسلمان عاقل ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ان تمام چیزوں کا جاننا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے. جی، اس سے دور رکھا گیا. جی، عمومی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایسے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں ان کا نکاح ہو جاتا ہے مگر انہیں غسل کے فرائض پتہ نہیں پتا کہ غسل فرض کب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. جی. تو یہ صرف لا علمی ہے
ہمارے ہاں رمضان مبارک کے مہینے میں جب اعتکاف کی کیفیت ہوتی ہے تو ہم تمام جو نوجوان ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ یہ تمام تر مسائل پریکٹس کے ساتھ انہیں سکھائے جاتے ہیں، پریکٹیکل سکھائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو وضو کے فرائض تقریباً 4 فرض ہیں وضو کے، جی جی تو وضو کے فرض 4، پھر غسل کے فرض ہیں 3۔ جی وہ بتا دیں کون کون سے؟ جی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہاں چاروں وضو کے حکم بیان فرمایا، فرمایا ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو۔ تو مکمل چہرے کا دھونا، جہاں سے انسان کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر انسان کی تھوڑی یہاں نیچے تک جو ہے وہ پورے جسم کا، پھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہاں تک؟ جی کوہنیوں سمیت، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں، جی جی۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ پھر جو تیسرا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے سر کے 4 حصے کرے تو جو چوتھا حصہ ہوگا اتنا حصہ بھی، اگر اتنا حصہ بھی اس نے مسح کر دیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر سنت یہ ہے کہ مکمل سر کا مسح کیا جائے، یعنی سنت میں فرض بھی آ جاتا ہے اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے وضو کا تیسرا فرض۔ اسی طرح جو ہے چوتھا فرض اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ٹخنے بعض اوقات انسان جب جلدی میں وضو کرتا ہے تو وہ ننگے رہ جاتے ہیں، اس کو دھو نہیں پاتا، تو ٹخنوں کا بھی دھونا یہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جب یہ پاؤں کی جو تلیاں ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے نیچے تلیاں ہیں، اس میں گرمی کی وجہ سے انسان کی جو وہ پاؤں ہیں وہ جلد جو ہے وہ اکھڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات جب وضو جلدی میں کرتا ہے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہاتھ سے اس کو پانی کو پہنچایا جائے تاکہ ہمارے پاؤں مکمل طور پہ وہ پانی سے تر ہو جائے اور ہمارا وضو مکمل ہو سکے۔ ٹھیک ہو۔ اسی طرح غسل کا فرض، تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، اتنا کلی کرنا کہ جو ہماری حلق ہے وہاں تک پانی چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی، جو ناک کی باریک ہڈی ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا۔ یہاں ناظرین یہ بات اس میں غور کریں کہ جب روزے کی حالت میں اس مسلمان پر غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کلی کرے اور اتنا پانی آگے تک نہ لے جائے کہ اس کے پانی حلق تک چلا جائے، اور اسی طرح جب وہ روزے کی حالت میں اس پہ غسل فرض ہو تو ناک کی جو باریک ہڈی ہے وہاں تک پانی نہ پہنچائے، بلکہ وہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور اس کے بعد پھر جسم کو دھوئے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس کیا کیا جائے، جسم پہ پانی بہا دیا جائے، جب روزہ کھول لیں اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈالا جائے، تو یہ غلط ہے۔ جی اس میں ایسا نہیں ہے، وہ کلی بھی کرے گا۔ اگر روزے کے ساتھ کسی نوجوان پہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ سوتے کی کیفیت میں اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، وہ جنبی ہو گیا ہے، تو ایسی کیفیت میں پھر کیا ہے کہ وہ ناک میں پانی بھی ڈالے گا اور کلی بھی کرے گا، اس کے بعد پورے جسم پہ، یعنی جو طریقہ ہے غسل کا وہی کرے گا تاکہ وہ پاک ہو سکے۔ جی فکر رمضان کے اندر ہم روزانہ کی سطح پہ علامہ صاحب سے روزمرہ کے مسائل کے اوپر بھی لوگوں کے سوال کریں گے۔ اگر آپ لوگ بھی ہم سے کوئی علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں روزمرہ کے مسائل کے اوپر تو آپ ہمارے نمبر پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو میں ان کو ضرور آپ کا سوال پوچھوں گا اور آپ کی رہنمائی ضرور ہوگی۔ تو اب پروگرام کا آخر میں جنگیر مصطفی بھائی سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر پیش کریں، تو جنگیر مصطفی بھائی۔ پیک دے دل روبا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن
رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، تاجداروں نے، تاجداروں نے، تاجداروں نے یا رسول اللہ، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مرتضیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رقص آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رقص آیا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج فکر رمضان میں رمضان المبارک 4 مئی کے حوالے سے یہ خصوصی ہمارا پروگرام تھا، جس میں محترم علامہ احمد حسن حسنی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور محترم جنگیر مصطفی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ دونوں احباب کا۔ جی ناظرین، آپ کو دونوں احباب کی گفتگو اور کلام محترم جنگیر مصطفی صاحب کا پسند آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔